أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاف من الملائكة منزلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 اور 124 سیکھیں گے. تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں. وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھنا ہے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا. نصرکم اللہ، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہو کو کھینچنا نہیں. بے بعد دال ساکن پر قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ میں سے دال ہے، قاف طا با جیم دال. جب بھی یہ ساکن ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر جزم ہوتی ہے تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. انتم نون ساکن کے بعد حروف اخفاء اخفاء حقیقی ہوگا. میم کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. اذلہ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں اور وقف کی صورت میں یہاں پر گول تاہا ساکن پڑھیں گے. وقف بالابدال ہوگا. ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا. تنوین کے بعد حروف اخفاء کا فا آیا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے. اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لعلکم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا ہے، تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو. لعلکم میم ساکن کے بعد تا اظہار شفوی ہوگا. تشکرو رو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اِذْ تَقُولُ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، کو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لو للمؤمنین حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. نی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. علین تنوین نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے حرف یا آیا ہے، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یکفیکم، یکفیکم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. میم ساکن کے بعد حمزہ اظہار شفوی ہوگا. نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یمدکم
تشدید کو سختی کے ساتھ پڑھیں. میم ساکن کے بعد را آیا ہے اظہار شفوی ہوگا. ربکم را پر بھی پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے. میم ساکن کے بعد با آیا یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا, گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. جب بھی میم ساکن کے بعد دوسرا میم آتا ہے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے, گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف, جیسے یہاں پر میم کے بعد را آیا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے. 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے. تو یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا, گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ربکم بثلاثتی, ثلاثتی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے, 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تی کو کھینچنا نہیں. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے, لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے, 1 الف کی مقدار کے برابر, دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد یرملون کا میم آئے, ادغام مع الغنہ ہوگا, گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یاد رکھیں تنوین یا نون ساکن کے بعد, تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی یرملون یا را میم لام واو نون ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو یہاں پر وہ مشدد ہوتا ہے اور ادغام ہوتا ہے. ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا, اور گنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. صرف لام اور را بغیر گنہ کے پڑھے جاتے ہیں. جیسے یہاں پر نون ساکن کے بعد یا, نون ساکن کے بعد یا, تنوین کے بعد میم, تو ادغام مع الغنہ ہوگا. ملائکتی یہاں پر مد متصل ہے, 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں, لام ساکن کو ہلانا نہیں. من الملائکتی منزلین, نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا زا ہے, اخفاء حقیقی ہوگا, گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. لی یا مدہ ہے, 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا, وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقفی ہوگا, 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. یہاں پر ہماری آیت مکمل ہوتی ہے تو یہ وقف تام کی نشانی ہے. 2 آیتیں اس میں ہم نے سیکھ لی. اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے, ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3 آلاف من الملائكة منزلين. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. خدا حافظ.